هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کی طرف وحی کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آتی تھی، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج دیتا تھا اور وہ فرشتہ انسانی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتا تھا، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا تھا، اور بعض دفعہ جو سخت سے سخت حالت ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کچھ گنگناہٹ کی آواز سنائی دیتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بوجھ طاری ہو جاتا تھا، اور یہ سب سے سخت ترین حالت ہوتی تھی کہ سخت سردی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا تھا. یہ وحی کی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت سخت ہوتی تھی، بہت سخت ہوتی تھی. مثل سلسلۃ الجرس، جیسے کہ گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتی تھی، اور جب وحی کھلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ یاد ہوتا تھا. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں دکھائی دیا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 دفعہ زندگی میں ہوا ہے، جب جبریل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں آسمان اور زمین کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیے کہ سد الافق، پورے کے پورے زمین و آسمان کے خلا کو بھر لیا تھا. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کا براہ راست اپنے نبی سے بات کرنا، کلام کرنا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو قرآن مجید کی روح سے، قرآن مجید کی طرف سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ کلیم تھے اور کوہ طور پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کی رات میں، اسراء اور معراج کی رات میں آسمانوں کے پہ اللہ تعالیٰ کا ہم کلام ہونا، اللہ تعالیٰ سے کلام ہونا، یہ ثابت ہے. یہ تمام انداز ہیں وحی کے، یہ تمام کیفیات ہیں وحی کی